پیغام وحدت کانفرنس دراصل پیغام پاکستان کانفرنس ہے، اور پیغام وحدت کانفرنس دراصل ان دو نعروں پر مشتمل ہے: سلامتی پاکستان اور عزت افواج پاکستان۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور اب التماس کرتا ہوں محترم محمد عمران صاحب سے وہ تشریف لائیں اور 3 شعر، ایک پہلا، ایک درمیانہ اور آخری مقطع، پوری نعت ہو جائے گی جناب۔ انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، اور انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، انبیاء کھڑے ہیں صف بصف، اور مصطفیٰ امام ہو گئے، اور مصطفیٰ امام ہو گئے۔ نام جو لیا ہے آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے۔ اب میں ملتمس ہوں محمد رضا صاحب سے وہ منقبت آل بیت رسول سے مجھ کو اور آپ کو مستفیض فرمائیں۔ نو سب تو پیارا علی علی کریم رب دے کریم جانی، نو سب تو پیارا علی علی او بختاں والے نے لوگ سارے، او بختاں والے نے لوگ سارے، جنہاں دا نعرہ علی علی او بختاں والے نے لوگ سارے، جنہاں دا نعرہ علی علی امیر ابن امیر ہاں میں، علی دے دردا فقیر ہاں میں، امیر ابن امیر ہاں میں، علی دے دردا فقیر ہاں میں حیدریاں میں حیدریاں میں حیدریاں۔ جناب محترم لال مہدی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ ہمارا خراج تحسین ہے اس عظیم شخصیت کو جو نہ صرف مذہبی شخصیت تھی، جو نہ صرف سیاسی شخصیت تھی، بلکہ جو ایک سماجی شخصیت تھی، جہاں ان کا یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے اپنے ایک عظیم باپ کے فرزند کی حیثیت سے جانشینی کا پورا حق ادا کیا۔ پیکر محبت نظام محترم سینیٹر سراج الحق صاحب کے امیر جاوید قصوری صاحب، اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ جناب تشریف لائیے۔ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے، اس ملک میں غلبہ اسلام کے لیے، اور اس ملک میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے ہم سب کو مل کر کے یکجان دو قالب ہو کر کے آگے بڑھنا ہے اور جد و جہد کرنی ہے۔ انشاءاللہ
اللہ کی دھرتی پر اللہ کی زمین پہ نظام قائم ہوگا تو نظام مصطفیٰ قائم ہوگا انشاءاللہ۔ پیر بابا محمد شفیق بٹ صاحب ہیں جو حضرت مجاہد اہل سنت مولانا عبدالصالح خان صاحب نیازی علیہ الرحمہ کی فکر حریت کے پاسبان ہیں، جناب بابا پیر محمد شفیق بٹ صاحب۔ میں جناب جوید اکبر ثاقب صاحب کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہر گھر میں اس کے اہل بیت پہنچا دیا، ہر گھر میں اس کے حسین پہنچا دیا۔ تشریف لاتے ہیں علامہ حافظ کاظم نقوی صاحب۔ دہشت گردی ختم ہوئی، ہم جنازے اٹھا رہے تھے، آج جنازے نہیں اٹھا رہے بلکہ محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہندو، سکھ، مسیحی، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث بحیثیت انسان کے اور بحیثیت پاکستانی کے کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ پیغام وحدت کا نتیجہ اور پیغام پاکستان کا نتیجہ ہے۔ اور میں ملتمس ہوں جناب علامہ حسین الرحمان صاحب سے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا پیغام یہی ہے، آپ اپنے نظریے کو، آپ اپنی سوچ کو کسی پر بھی مسلط نہیں کر سکتے۔ قد تبین الرشد من الغی، اس لیے کہ ایمان اور اسلام کی جو روشنی ہے وہ کفر کی ضلالت سے جدا ہو چکی ہے۔ آج وقت ہے ہم امن کے لیے، ہم رواداری کے لیے میدان عمل کے اندر اتریں، اور یہی اقبال کا پیغام، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کے نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے اگر مسلمان بھی ایک۔ ماشاءاللہ، پیدا نہیں ہوا، جو یقین تھا وہ ایمان تھا کہ بیٹا کہاں سے ملتا ہے۔ دمشق سے، زنبیا سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار مبارک سے وہ بیٹا لے کر آئے، پھر بیٹا پیدا ہوا۔ آخری شعر پہ جو اکبر ساقی مرحوم کی، جاوید اکبر ساقی مرحوم و مغفور کی نظر کر رہا ہوں کہ لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، میں مر کر جینے کی خبر چھوڑ جاؤں۔ میں ملتمس ہوں مٹھا پیر سب کی سانجھی کھیر پیر سید طاہر سجاد زنجانی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ مختلف مسالک کے لوگوں کو وحدت کے اس پروگرام میں اکٹھے بیٹھے دیکھ کر دل بہت خوش ہوا۔ اب گلستان منقبت اولاد بطول کے بہترین سراخان جناب محترم اختر حسین قریشی صاحب، جنہوں نے بچپن سے لے کر بڑھاپے کی اس دہلیز تک اپنی زندگی کو ثناخوانی رسول کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تو تشریف لاتے ہیں صاحبزادہ والا ذیشان جناب محترم صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن صاحب۔ فرقے نہیں ختم ہو سکتے، فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی نعرہ چاہیے، لبیک یا حسین۔ اگر نبی نے آقا حسین کو کندھوں پہ سوار کر کے سیدنا فاروق اعظم کو یہ نہ کہا ہوتا کہ سواری کی تعریف کرنے والے سوار کو بھی تو دیکھو نا کیسا ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر میرے اور آپ کے نبی نے الحسین منی وانا من الحسین، آج حسین تمہیں مجھ سے لگتا ہے نا، تو قیامت کی صبح تک جس نے مجھے ملنا ہے، جس نے مجھے ڈھونڈنا ہے، میں حسین سے ملوں گا۔
जनाब पीर बुरहानुद्दीन उस्मानी साहब। उम्मत को दर्द मुश्तरक और कद्र मुश्तरक पर जमा किया जाए, इस तरह की वहदत की जो भी कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ, आप मशाइख इज़ाम को जमा देखता हूँ तो मेरा खून बढ़ता है। और इस पर मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि फरोही इख्तिलाफात को छोड़कर फितने के इस दौर के अंदर आपने इस बात को समझा और महसूस किया है कि आज वक्त की ज़रूरत जो है वो दर्द मुश्तरक और कद्र मुश्तरक है। प्रोफेसर शबीर अंजुम साहब आते हैं। वही बज़्म है, वही धूम है, वही आशिकों का हुजूम है कमी तो बस उसी चांद की जो तहे मज़ार चला गया। जावेद अकबर साकी ने अहले सुन्नत में रहते हुए एक जमूद को तोड़ा था। इस जमूद को तोड़ते हुए उलमाए अहले सुन्नत को बुलाएं अपनी मुहाफिल में, मजालिस में। जिस तरह जावेद अकबर साकी साहब ने उस चीज़ को कायम रखा, हम कायम रखेंगे तो पैगाम जावेद जारी और सारी रहेगा। अब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब मोहतरम क़िबला पीर ख्वाजा महमूदुद्दीन फरीदी साहब। इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का खात्मा तभी कर सकते हैं जब पैगाम मोहब्बत को आगे लेकर चलें। एक कॉन्फ्रेंस में मोहब्बत भी होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, वो कौन लोग हैं जिन्हें हम भूलते नहीं, हर साल उनकी याद मनाते हैं, जिक्र करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हक बात की और हक का रास्ता नहीं छोड़ा। हर हालत में, हर हालात में सच गोई की, डट के बात को कहने का हुनर रखते थे। वो जावेद अकबर साकी थे। मलक वही साहब तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात से मैं मुस्तफ़ीज़ करते हैं। जावेद अकबर साकी मेरे दोस्त भी थे, मेरे भाई भी थे, बड़े ही शफीक इंसान थे। और जब भी हमने उनको सुना, अहले बैत की मोहब्बत से सरशार सुना, वो इस्लाम से मोहब्बत करने वाले थे, इस्लाम का पैगाम पहुँचाने वाले थे। वो जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी दरे ज़हरा पर अपनी दाढ़ी के साथ झाड़ू देकर ये पैगाम दे दिया, अगर दुनिया की इज्जत चाहते हो या आखिरत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात चाहते हो तो जिंदगी दरे ज़हरा पर गुजार दो, दुनिया की इज्जत भी मिल जाएगी, कल क़यामत वाले दिन शिफात भी मिल जाएगी। डॉक्टर सलाकत अली फैजी साहब फरीदी साहब लाए के साथ सलाम है जनाब तशरीफ लाते हैं और अपने हज़ारों सफ़ात पर फैली हुई उन कुतब को 2 मिनटों में समेटते हैं। आका अलैहिस्सलाम रोए, दर्द से रोए। असहाब रसूल ने पूछा, जहाँ पनाह आलम, रोने का सबब क्या है? फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती, मेरी उम्मत टूट जाएगी। सहाबा भी रोए। आका आपने पत्थर तराश कर हीरों की तस्बीह बनाई, टूट जाएगी? कहा हाँ टूट जाएगी। आका इसके जुड़ने की सूरत क्या है? तो रहमत आलम ने नबुवत की उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया। ये देखते हो आसमान के सितारे, ये महज रोशनियों के मरकज़ नहीं बल्कि आसमान का मैकेनिज़्म है। व अहल बैती अमानुल li अहलिल अर्द मिनल इख्तिलाफ। अगर कहीं भी उम्मत को वहदत की नेमत न मिले तो अहले बैत नबुवत के दरवाजे पर आ जाए, अल्लाह इनको उम्मत बना देगा, वहदत दे देगा। पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून के MPA और साबिक MSF के सदर जनाब राना मोहम्मद आसिफ साहब MSF के अब भी वो सरपरस्त आ गए। हमें डट कर कुफार का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की सरहदों के शोहदा है, मैं उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। हम सब को इकट्ठे होकर इस पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल, क़ाज़ी आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मादरे मिल्लत के अफकार को अमली तौर पर तरवीज देनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब मोहतरम सरदार मोहम्मद खान लगारी साहब। इस मोहब्बत अहले बैत ने, इस खिदमत अहले बैत ने बाप और बेटा दोनों का नाम तारीख में महफूज कर लिया है। मैं इस मौके पर चूँकि मुकर्रीन ज़्यादा है, सामीन कम है, तो इसलिए मैं दुआ गो हूँ कि रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों को जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफात नसीब फरमाए और अहले बैत की खिदमत का सिला जन्नत में आला मकाम के तौर पर उनको अता फरमाए। पीर सैयद अली रज़ा शाह साहब। जावेद अकबर साकी साहब जो अहले ज़र्फ़ में जिनका शुमार होता था। अदब की कोशिश तो हर कोई कर लेता है मगर ज़र्फ़
بہت سی چیزوں کی امتزاج کا نام ہے، جہاں میں اپنے دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری کی نمائندگی کر رہا ہوں، وہ دربار جو 400 سال سے سرگرم عمل ہے، اور اس کے سجادگان، چاہے وہ تحریک آزادی پاکستان ہو یا اتحاد امت ہو، جب بہت سے احباب پالنے میں شیرخواری کے عالم میں اپنے معاملات کر رہے تھے، تو دربار عالیہ حضرت میاں میر بالا پیر قادری نے اتحاد امت کا بہترین مثال پیش کی۔ ڈاکٹر امجد حسین چشتی صاحب ہیں جو مرکزی جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہیں۔ جب بھی اہل بیت کا نام آتا، خصوصاً جب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام آتا، ثانی زہرا ام المصائب جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا نام آتا، وہ اتنا روتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کا مقصد بھی یہ ہے کہ اہل بیت سے پیار کیا جائے۔ حضرت علامہ مولانا پیر وقاص منور مجدی صاحب کا یہ وحدت کا پیغام ہے، اور مفتی عاشق صاحب خود ایک وحدت کے علمدار ہیں، تو ہر خطاب کے بعد ان کا خطاب، ہر خطاب سے پہلے ان کا خطاب، تو یہی ہمارے مجلس کا آج کا پیغام ہے۔ امت اکٹھی ہو جائے تو میں کہوں گا جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا، ساواں دا ایک ساوا تیلا نہ ہوندا، ساڈی تے ناصر سوا بھی نہ لبدی جے آل نبی دا سانو وسیلہ نہ۔ اب میں ملتمس ہوں مشیر برائے وزیر اور وزیر برائے حقوق انسانی جناب محترم پیر سید اسد عباس نقوی صاحب سے۔ علامہ جاوید اکبر ساکی صاحب جیسی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بات پر یقین مزید بڑھ جاتا ہے کہ شخص مرتا ہے، شخصیت زندہ رہتی ہے۔ آج جن لوگوں نے اپنی زندگی مشنری زندگی کے طور پر گزاری، اور جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی ایک فکر کے لیے مختص کی اور مخصوص کی، آج ان کی مثال علامہ جاوید اکبر ساکی کی شکل میں زندہ ہے کہ جاوید اکبر ساکی صاحب تو ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن آج بھی ان کا دیا ہوا موضوع گفتگو ہمارے درمیان موجود ہے۔ صاحبزادہ پیر سعید احمد صابری صاحب جو کہ آستان عالیہ منظور المشائخ اکاڑا کے سجادہ نشین ہیں، آج امت کے لیے جو رکھنا راضی کر رہے ہیں یہ اس سے باز آ رہے ہیں، اور ہم تمام مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر اس مشن کو جاری کریں گے جس کو ہمارے اجداد حضرت جاوید اکبر ساکی اور ان کے والد محترم اور میرے پیر و مرشد حضرت منظور المشائخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اس مشن پہ چلتے رہے، اور ہمیں احکامات فرما گئے کہ امت مسلمہ میں رکھنا نہیں ہونا چاہیے، آپس میں اتفاق و محبت ہونا چاہیے۔ جناب علامہ پرویز اکبر ساکی صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، وہی بزم ہے، وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہہ مزار چلا گیا۔ یہ تحریک وحدت اسلامی پاکستان کی بنیاد میرے والد بزرگوار نے 1986 کے اندر رکھی، جب اس ملک کے اندر قتل و غارت، دہشت گردی کا بازار گرم تھا، کلاشنکوف سے ایک دوسرے کو اڑا دیا جاتا تھا۔ اس وقت انہوں نے اس تحریک وحدت اسلامی پاکستان کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور ان کا یہ پیغام تھا کہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، کوئی بھی مسلم کافر نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے لڑانے والا انسان کے روپ میں شیطان ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرقہ پرستی نہیں بلکہ پیٹ پرستی ہے، اگر وہ یہ کام نہ کرے تو ان کے پیٹ کہاں سے بھریں گے۔ ان کے بعد میرے برادری اکبر مولانا ملک محمد جاوید اکبر ساکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اس ملک کے گلی گلی کوچہ کوچہ میں گئے، علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب نے سرپرستی کی،
اور ملک کے کونے کونے میں وحدت اور اخوت کا پیغام پہنچایا، اور جس کا مقصد اس ملک کے اندر بھائی چارے، امن اور مساوات اور ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو قریب کرنے کا تھا، اس سبق کو، اس مشن کو لے کر میرے برادری اکبر پورے ملک میں گئے اور کانفرنسز کی۔ جناب محترم محمد حسین گولوی صاحب سے منقبت سیدہ کائنات نہ سن لیں، میں نے کہا جی حکم کی تعمیل، تو آئیے جناب گولوی صاحب۔ کرم کا مخزن، وفا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، اور رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر۔ لفظوں کا استعمال سنیے گا کہ رسول اعظم کی پیاری دختر، شہید اعظم کی پاک مادر، جناب شیر خدا کے گھر میں غنا کی ملکہ جناب زہرا۔ حجت الاسلام والمسلمین، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور سفیر امن، داعی محبت اور پیغام پاکستان کانفرنس کے موجودین میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے مبلغین اعظم کے طور پر بھی آپ پاکستان بھر میں ان کانفرنسوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جن کانفرنسوں میں پیغام پاکستان کو عنوان ٹھہرایا جاتا ہے۔ بہت ساری کتب کثیرہ کے آپ مصنف ہیں، اور سچ نیوز چینل سے سچی خبر اور سچی آواز کے آپ پاسبان ہیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین آغا علامہ پیر سید افتخار حسین نقوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی شفیعنا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد آلہ الطاہرین الطیبین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، فقد جاء فی الحدیث ان الدین الا الحب۔ سب سے پہلے میں اپنے مہربان اور اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، محبت عام کرنے کی خاطر، وحدت کی خاطر جو تحریک وحدت اسلامی کا پلیٹ فارم ہے، اس کی دعوت پر آج بھی تشریف لے آئے اور ہمیشہ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آپ علماء کرام، مشائخ اعظام، ہمارے عزیزان سب آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز پرویز اکبر ساکی صاحب کی دعوت پر آپ تشریف لے آئے، اور وہ عظیم داعی اتحاد جناب مولانا محمد اکبر ساکی صاحب اور ان کے فرزند جنہوں نے ان کے مشن کو جاری رکھا، جاوید اکبر ساکی، ان کی روح کو آپ نے آ کے خوش کیا۔ 3-4 باتیں میں نے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تحریک وحدت اسلامی کن حالات میں وجود میں آئی، جس کی طرف پرویز نے اشارہ بھی کیا۔ 1986 میں جب اسی لاہور کی سرزمین بلکہ پورے پنجاب میں ہر جگہ قتل و غارت گری تھی، اور ضرورت اس امر کی تھی کہ علماء مل بیٹھیں، اور اس وقت جناب قبلہ مولانا محمد اکبر ساکی نے یہ بیڑا اٹھایا اور اس عنوان کے ساتھ ایک تنظیم کی بنیاد رکھ دی گئی۔ یہی سلسلہ مختلف مراحل سے گزرتا رہا۔ ایسا دور بھی ہم نے دیکھا کہ جب علماء خود مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، گورنمنٹ ان کو اکٹھا کرتی تھی، لیکن علماء کرام کی بیداری اور ان کا شعور اور ان کا احساس ذمہ داری اس کا سبب بنا کہ ہمیں حکومت کیوں بلائے، ہم خود کیوں نہیں مل بیٹھتے۔ اور پھر وہ دور شروع ہوا کہ علماء خود مل بیٹھے، اور اسی میں ہی
ملی یکجہتی کونسل کا وجود میں آنا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب پیغام پاکستان جس پر ہزاروں علماء دستخط کر چکے ہیں 2017 میں، جس کی عملی شکل سامنے آئی اور جس میں وفاقائے علماء نے متفقہ فتویٰ پر دستخط کیے، یہ وہی چیز تھی جو 22 نکات پاکستان کی تشکیل کے بعد 31 علماء نے اپنے دستخطوں سے کیے تھے، لیکن افسوس ہے کہ اس 22 نکات کو عملی جامہ نہ پہنایا گیا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ نسیان میں چلے گئے۔ تحریک وحدت اسلامی کے اہداف بھی یہی تھے کہ علماء مل بیٹھیں اور وہ جو فتنہ گر ہیں، جو اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں، تفرقہ اور نفرتیں ایجاد کرتے ہیں، ان کا مل کر مقابلہ کیا جائے۔ دین اسلام جو کہ دین محبت ہے، دین وحدت ہے، امت کو ایک پلیٹ فارم پر دیکھنا چاہتا ہے، اس کی روح کے مطابق علماء اپنا کردار ادا کریں، لیکن رکاوٹیں آتی رہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کی بے حسی اور سیاسی جوڑ توڑ وہ اس میں آڑے آتا رہا، اور اس سلسلے میں ہزاروں قربانیاں ہمیں دینی پڑی۔ سول کے ادارے ہوں، ایجنسیاں ہوں، انتظامیہ کے ادارے ہوں، علماء، دانشور، مشائخ، ہمارے پاک فوج کے جوان، کون سا سلسلہ یا طبقہ ہے جو اس دہشت گردی کی بھینٹ نہیں چڑھا؟ ہزاروں قربانیاں دینے کے بعد پیغام پاکستان کی شکل میں ایک متفقہ بیانیہ تیار ہوا، اور اس بیانیہ کی روشنی میں ہماری پاک افواج کے نوجوانوں نے، ان کے افسروں نے بہت بڑی جد و جہد اور قربانی دے کر ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ آج ہم پرامن طریقے سے یہ کانفرنس کر رہے ہیں، اور دہشت گردی جو ہے اپنی آخری مدوں کو جو چھو رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ لیکن دشمن تو آرام سے نہیں بیٹھا، دشمن کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے اٹھا دیتا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دین محبت کا درس دیتا ہے، دین میں نفرت نہیں ہے۔ جو خود کو دیندار کہتا ہے اور پھر نفرت پھیلانے والے افراد کا ساتھ دیتا ہے یا نفرتیں عام کرنے کا موجب بنتا ہے، تو اس کا پھر اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور اہل البیت کی محبت ہی مرکزی نقطہ ہے ہماری وحدت اور اتحاد کا۔ اگر ہم اس مرکزی نقطہ کو بھلا دیں گے تو پھر وحدت اتحاد نہیں ہو سکتی، اور افتراق آتا ہی وہاں ہے جہاں در اہل بیت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغام پاکستان کے نام سے جو متحدہ علماء نے بیانیہ دیا ہے، اس کو تقویت دینے کی ضرورت ہے، یہ بھی تاکہ نسیان میں نہ چلا جائے، اور حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے پروان چڑھائیں، اور یہ کانفرنسوں کی حد تک نہ رہے بلکہ نچلی سطح تک، چھوٹی مسجدوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دستاویز ہے، اور میرے خیال میں دنیا میں اتنی بڑی دستاویز جو وحدت اور یکجہتی کے لیے مختلف افکار اور مکاتب خیال اور فروعی اختلافات کے باوجود ایک ہی بات پر اتفاق کر لینا، یہ ایک منفرد چیز ہے، ہمیں اس پہ خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اور آج کی اس کانفرنس سے ہم یہ اپیل کریں گے کہ حکومت وقت جو ہے صوبائی سطح پر بھی اور وفاقی سطح پر بھی، ان کو چاہیے کہ پیغام پاکستان کو عام کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پر بلکہ تحصیل لیول پر باقاعدہ سرکاری سطح پر ایسی کانفرنسیں ہونی چاہیے جس میں پیغام پاکستان کو اجاگر کیا جائے۔ بہت سارے ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان ہیں، ان کو پیغام پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے میاں والی میں، اب تو 1 سال پہلے کی شاید بات کر رہے تھے، تو ان کے لیے بہت ساری نئی بات تھی، ان کے پاس کتاب ہی نہیں پہنچا تھا، تو یہ تو افسوسناک ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ پیغام دیں گے کہ پیغام پاکستان کو نچلی سطح تک جانا چاہیے،
ہم سے تو جو ہو سکتا ہے ہم تو اپنی ذمہ داری اور شرعی فریضہ سمجھتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ جب کوئی نہیں کر رہا تھا تو ہم نے یعنی 1986 میں اس کام کو شروع کیا، اس سے پہلے بھی کر رہے تھے۔ 1986 میں باقاعدہ ایک پلیٹ فارم تحریک وحدت اسلامی کا بنا کے کام شروع کیا ہے، اور یہ تو ہم تو اپنے فرائض دینیہ سے سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اگر اس قسم کے کام میں حکومتی سرپرستی ہو تو اس کے نتائج زیادہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ فتنہ پرور ہیں، فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے، ان کو خوف بھی لاحق ہوتا ہے کہ ہماری گرفت کی جائے گی، کیونکہ جب سے پیغام پاکستان آیا ہے تو روز نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں حیث سے کہ ایک شیعہ مسلک کا ذمہ دار شخص ہوں، ہمارا موقف بڑا واضح رہا ہے اور ہے، اور ہر فرقے کے جو ذمہ دار علماء ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے، نہ کہ ان کا موقف مختلف ہے۔ ہمیں لڑانے میں دشمن کا ہاتھ ہے۔ بعض کہتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا فائدہ یہ ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور ہم مستحکم نہ ہوں، خاص کر پاکستان پر ان کی خاص نظریں ہیں۔ اس میں برطانیہ جو ہے سر فہرست ہے۔ ابھی جو اشارہ کیا گیا کہ ایک نئی فلم تیار ہوئی ہے، یہ فلم کہاں تیار ہوئی ہے؟ لندن میں۔ اس کا رائٹر کون ہے؟ یاسر نامی شخص ہے۔ یاسر کہاں کا رہنے والا ہے؟ کویت کا رہنے والا ہے۔ اس کو ابا کبا پہنائی گئی ہے یہ والا لباس، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ شیعہ عالم ہے۔ نہ وہ کسی شیعہ مدرسے میں پڑھا ہے، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے، لیکن اس کو فلی سپورٹ ہے برطانیہ کی۔ وہ کھلے عام اس کھلے میدان میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور ازواج پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور اس طرح کی اور شخصیات کے نام لے کر توہین کرتا ہے، اور پھر 17 چینل ہیں، 17 چینل عربی میں جن پر اس کو نشر کیا جاتا ہے تاکہ ہر جگہ سنی اور شیعہ لڑیں، ان کے جذبات ابھریں۔ لیکن ہم قربان جائیں اپنے راہبر اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اس عظیم فکر اور سوچ پر۔ انہوں نے اپنے ایک حکم سے دشمن کی وہ ساری سازش جو ہے ناکام کر دی۔ وہ ایک حکم ان کا کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا، 4 سطروں پر مشتمل ہے۔ پہلی سطر یہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کا احترام کرنا واجب ہے۔ دوسری سطر، اصحاب پیغمبر کی توہین حرام ہے۔ تیسری سطر، ازواج پیغمبر کا احترام واجب ہے اور ان کی توہین حرام ہے۔ چوتھی سطر، زوجہ پیغمبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایسی نسبت دینا جس سے ان کی توہین ہو، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اتحاد امت، نعرہ حیدری۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب دنیا میں جو فتنہ اٹھنے والا تھا، یہ آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، وہ فتنہ وہیں ٹھپ ہو گیا، اور اس پر مصر کے علماء نے، تیونس کے علماء نے، حتی جدہ کی علماء کانفرنس میں، یعنی سب نے اس کو اتنا سراہا جس کا حساب نہیں، اتنی اس پہ تعریفی کلمات کہے گئے کہ امت کو ہلاکت سے بچا لیا۔ اور اس پر پھر راہبر اسلام کا تو حکم نامہ تھا، اس پر ہمارے 24 مجتہدین اور فقہا نجف اور قم، انہوں نے اس پر تائید لکھی کہ جو ان کا حکم ہے یہی۔ اور ہم کیونکہ زندہ مجتہد کی تقلید کے قائل ہوتے ہیں، اور ہمارے مجتہدین کا یہ فتویٰ بڑا واضح ہے، اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرتا ہے اس کا پھر تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آقا خامنئی حفظہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تشیع ہے، ایک شیعت ہے جو اس وقت لندن سے تیار کر کے بھیجی جا رہی ہے، وہ وہاں سے خطباء بھی تیار کر کے بھیج رہے ہیں، ذاکرین بھی تیار کر بھیج رہے ہیں، ان کو چند گھنٹوں میں ویزا بھی مل جاتا ہے اور وہ ویزا لے کر لندن بھی پہنچ جاتے ہیں۔ یہ آصف علوی، جس نے، ہم شیعوں نے آصف علوی کے خلاف توہین پر مبنی اس کے بیانات کی 13 FIRs کٹائی ہوئی تھیں،
ہم نے کہا کہ ان کو مت پڑھنے دو محرم میں. ہم نے ہر ضلع کے ڈی سی کو لکھا, FIR بھیجی, ہم پیچھے پیچھے چلتے رہے کہ اس کو نہ پڑھنے دو نہ پڑھنے دو. اس کے باوجود اسلام آباد میں اس نے خطاب کیا. فتنہ کرنے کے بعد فوراً اس کی گفتگو وائرل بھی ہوتی ہے اور پھر وہ چند گھنٹے میں 5 ایئرپورٹ سے اس کی ٹکٹیں بک تھیں اور وہ اپنے بچوں سمیت لندن چلا جاتا ہے. تو ابھی بھی کوئی شک ہے کہ اس سارے فتنے کے پیچھے کون ہے؟ اب جو علماء اس بات کو نہیں سمجھ رہے تو خدا را ہم انہیں کہیں گے بھی سمجھو. ابھی یہ جو نیا فتنہ 31 دسمبر کو یہ فلم جو ہے ریلے ہونی ہے اور لندن سے ہونی ہے, اس کے بارے میں شیعہ علماء نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے راہبر آغا خامنئی نے فرما دیا ہے کہ ایسی فلم تیار کرنے والے کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ تشیع سے تعلق ہے, وہ اسلام کا دشمن ہے, وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور ہم اپنی اداروں سے اور یہ جو سائبر کرائمز والوں ہیں ان سے اور حکومت سے یہ کہیں گے کہ تمام تر ذرائع استعمال کر کے اس فلم کی کوئی بھی شک یا کوئی بھی اس کا حصہ جو ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ نہ آنے دیں. اگر کوئی اس کو لے آتا ہے تو فوراً اس کی گرفت کی جائے. یہ ہم تو نہیں کر سکتے, یہ حکومت نے کرنا ہے. اگر حکومت نہیں کرے گی تو خود مجرم حکومت ہے, اس کا مطلب حکومت بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ یعنی اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات کو عام کریں, واٹس ایپ کے ذریعے عام کریں کہ یہ جو فتنے والی فلم آ رہی, جیسے انڈیا میں بی بی عائشہ کے حوالے سے ایک فلم تیار ہو رہی تھی, پچھلے سال کی بات ہے. فوراً ہمارے علماء نے, لکھنؤ کے علماء نے اجلاس کیا اور بتایا کہ یہ شخص جو ہے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں, ہم اسے شیعت سے خارج کرتے ہیں اور نہ ہمارا اس فلم سے تعلق ہے. اسی طرح اسلام آباد میں جامعۃ الکوثر میں شیعہ علماء کونسل کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے تمام جید علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فتنہ ہندوستان سے اٹھ رہا ہے اور ایک فلم آ رہی ہے, اس فلم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور اس فلم بنانے والے کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں, ہم اعلان بیزاری کرتے ہیں. اور اسی وقت یہ بیانیہ جو ہے ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا وہاں پر دیا گیا اور انہوں نے اس کی بھرپور تائید کی. اور اس وقت ہم نے درخواست کی کہ اس کے کلپس اور اس کے سلسلے جو ہیں پاکستان میں نہیں آنے چاہیے اور اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کی گئی. اب یہ ایک نیا فتنہ ہے, یہ اب لندن سے شروع ہو رہا ہے, تو اس کے لیے ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں. اور یہ کیونکہ جاوید اکبر ساکی کی روح بھی انشاءاللہ ان کے بابا کی روح بھی سن رہی ہے اور وہ اس وحدت اور یکجہتی کے لیے بڑے بڑے خطرناک محاذ پر انہوں نے وحدت کے لیے جنگ لڑی اور وحدت کے لیے پیش قدم رہے. اور خدا ان کو اس کا یقیناً بڑا اجر دے گا, کیونکہ اس سے بڑا کوئی اور عمل ہے نہیں. بکھرے ہوئوں کو جوڑنا اس سے کوئی بڑی اور عبادت ہے نہیں. نفرتوں کو خاتمہ اس سے بڑی کوئی اور عبادت ہو نہیں سکتی. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جس میں ہم سب کو شریک ہونا چاہیے. آپ کے جتنے مریدین ہیں, آپ کے جتنے تعلق رکھنے والے ہیں, خاص کر جو درباروں والے ہیں, ان سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس مشن کو لے کر اٹھیں, جگہ جگہ یہ بات پہنچائیں اور یہ جو پرانی باتیں ہیں ان کو دفن کریں اور امت کی وحدت کی بات کریں. اور اس وقت جو ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اور وہ اصولوں کی پامالی کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک قرآنی انسان تھے, اسلامی انسان تھے, ان کی سوچ اسلامی تھی. انہوں نے جب یہ کہا کہ ہم فلسطینیوں کا جو حق غصب کیا جا رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, اسرائیل کا جو وجود ہے یہ ناجائز وجود ہے, ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے. انہوں نے یہ بات عربوں کی خاطر تو نہیں کی تھی, عرب تو اس وقت یہودیوں کو زمین دے رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت یہ بات ایران کی خاطر تو نہیں کہی تھی. ایران کا شاہ جو ہے تمام اخراجات اسرائیل کے دے رہا تھا, بلکہ اس کو بنانے میں پورا کردار ادا کر رہا تھا. قائد اعظم کی سوچ قرآنی سوچ تھی. قرآن نے بتایا ہے ہمیں کہ یہود تمہارے بدترین دشمن ہیں, جمہور فتنہ ہیں, یہودی انبیاء کے قاتل ہیں, یہودی وعدہ خلاف ہیں, یہودی اپنے آپ کو سب سے برتر سمجھتے ہیں, دوسروں کو ذلیل و خوار سمجھتے ہیں. پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج تک جن ممالک نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کی ہے انہوں نے انہیں کوئی فائدہ دیا ہے؟ آج بعض تجزیہ نگار بیٹھ کے تجزیہ و تحلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا اس میں کیا جی ایک حقیقت ہے.
اگر آپ کے گھر پر کوئی آ کر ڈاکو قبضہ کر لے تو 50 سال بعد آپ کہیں گے اب یہ حقیقت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے؟ بھائی لاکھوں فلسطینی در بدر ہیں، ان کے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان کے ملک پر آ کر وہ قابض ہوئے ہیں، تو آج ہم کہیں وہ ٹھیک ہے؟ ساری دنیا مان لے، پاکستان نہیں مان سکتا۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہم کسی کی خاطر یا کسی کی خوشنودی کی خاطر نہیں ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک ناجائز اس کا وجود ہے، اور اس کے وجود کے ختم ہوئے بغیر اسلام کی بالادستی بھی قائم نہیں ہوگی، اور نہ ہی یہ فتنے ختم ہوگے۔ لیکن ہمیں اپنا موقف جو ہے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ ہاں، اس پر بحث کروائیں، اس میں تو کوئی حرج، بحث کروائیں، ایک دوسرے کے دلائل سنیں، لیکن یہ ایسا موقف ہے کہ اس موقف کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں سمجھ دے حقائق کو درک کرنے کی۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی ایک پیغام دیں گے کہ علماء کے بارے میں بہت زیادہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ 2 مولیوں میں مرغی حرام ہو جاتی ہے، تو یہاں تو سیاسیوں میں ہر شے حرام ہوئی پڑی ہے۔ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے، اور جب دل کرے تو کل کے دشمن اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، کل کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے بھی اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو خدا را اس ملک نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اگر تم ہندوستان میں ہوتے نا تمہارا حشر نشر ہو جاتا، تمہارا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہوتا، تم MNA بھی ہو، MPA بھی ہو، اور سیاسی سارے فائدے اٹھاتے ہو۔ ہماری عوام سادہ ہے، عوام کو بے وقوف بناتے ہو، خود آپس میں لڑ کے اور پھر باہر جا کے اکٹھے بھی ہو رہے ہوتے ہو، ایک دوسرے کو گلے بھی ملتے ہو۔ اس ملک پر رحم کرو، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اس ملک کی بقا، اس ملک کا استحکام سب سے اہم ہے۔ یہ آپ کی لڑائیاں سبب نہ بنے کہ ہمارا یہ پیارا ملک کمزور ہو جائے اور دشمن کو ہمارے اوپر جلکار کرنے کا موقع مل جائے۔ ہماری آج کی کانفرنس کی طرف سے سیاسیوں کے لیے یہ اپیل ہے، اور بالخصوص ہم اپنے وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ آپ کے سارے موقف ٹھیک، کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کرپٹ افراد گرفتار ہونے چاہیے۔ اس میں کون شخص ہے جو آپ کی مخالفت کرے، لیکن اس پاکستان پر رحم کریں۔ آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ بڑا دل بنائیں اور سب سے بیٹھ کر بات کریں، اور ایک سیاسی ضابطہ اخلاق تیار کریں۔ جس طرح علماء مل بیٹھے ہیں اور انہوں نے پیغام پاکستان کا ایک قومی بیانیہ دیا ہے نا، اس طرح سیاسیوں کا بھی ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے، ایک ریڈ لائن ہو جائے، اس سے آگے نہ بڑھیں۔ باقی ایک دوسرے پر تنقید بھی کریں، ایک دوسرے کی کمزوریاں بھی بتائیں، ایک دوسرے کی خیانتیں بھی بنائیں، لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جماعت کہے کہ میں تو بس کچھ ہوں، تو اسی جماعت میں جب دیکھو تو وہی کھڑے ہیں جو دوسری جماعتوں میں بھی ہیں، دوسری جماعت میں جاؤ تو وہی کھڑے ہیں، ادھر اقتدار ہٹا نہیں، پھر دیکھو کیسے ایک دوسرے کی طرف گھوم کر جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس ملک کے لیے سوچیں، اس ملک کے استحکام کے لیے سوچیں۔ علماء کرام نے ہمیشہ ملک کی سلامتی کے لیے، استحکام کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور ہم عہد کرتے ہیں اپنے شہداء کے خون سے کہ اے شہداء، آپ ہمارے محسن ہیں، ہم آپ کا خون رائگان نہیں ہونے دیں گے۔ یہ آپ کے خون کی برکت ہے کہ آج پاکستان میں امن ہے، پاکستان کے استحکام کی ضمانت آپ نے اپنے خون کے ذریعہ دی ہے۔ ہم تمام شہداء پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں، چاہے وہ شہداء سول کے ہیں، ایجنسیوں کے ہیں، انتظامیہ کے ہیں، فوج کے ہیں، اور حالیہ دنوں میں جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لواحقین کے لیے خصوصی طور پر ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ یقیناً یہ شہداء جو ہیں کربلا کے شہداء کے ساتھ ہی معشور ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم عید من عید الدین و اہلک اعداء الدین۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم تسلیما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشغالنا۔ خدایا بحق بنی فاطمہ
کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. میرے مالک آج کی اس پیغام وحدت کانفرنس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو اس کا اہتمام کیا گیا، جو اس کے مقاصد ہیں میرے مالک، ان کو پورا فرما. پورے پاکستان کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما میرے مالک. تمام پریشانیوں بیماریوں سے پاکستان کو محفوظ فرما. الہی رحم بہر مصطفیٰ کن، محمد یک نظر بہر خدا کن. وصلی اللہ علی خیر خلقہ نورہ عرشہ اجمعین.